نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے رمضان میں مسافر کے احکام، مسافر کے مسائل۔ سفر خواہ جائز ہو یا ناجائز، یا بغیر مشقت کے ہو یا مشقت والا ہو، جیسے پیدل سفر یا ہوائی جہاز کا سفر یا گاڑیوں کا سفر، جس طرح کا بھی سفر ہو، ہر حال میں روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے۔ مگر جس سفر میں مشقت نہ ہو اس میں مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ ہاں، اگر چند لوگ اس کے ہمراہ ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں اور تنہا اس کے روزہ رکھنے میں کھانے وغیرہ کے انتظام میں ان لوگوں کو تکلیف ہو، تو پھر اگر مشقت نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ سفر میں روزہ رکھنا درست ہے، ثواب ہے، اور اگر نہ رکھے تو رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی 48 میل جو 77.24 کلومیٹر بنتا ہے۔ کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 77.24 یا 78 کلومیٹر یہ شرعی سفر ہے۔ تو اگر کسی شخص کا یعنی سفر کا ارادہ ہو اور وہ 77 کلومیٹر 78 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ مسافر شمار ہوگا، لیکن جہاں یہ پہنچے گا، جہاں اس کی منزل ہے، وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں اس کا 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، رہنے کا ارادہ ہو۔ اگر وہاں پہنچ کر یہ 15 دن رہنے کی نیت کرے گا تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ شرعاً اب وہ مسافر نہیں ہے۔ البتہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ اسی طرح جو شخص صبح کے وقت سفر میں نہ ہو، یعنی دن کو ارادہ ہے کہ بھئی میں فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد سفر پہ نکلوں گا، تو اب اس کے لیے صبح سے یعنی گھر سے ہی روزہ چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا پکا سفر کا ارادہ ہے، لیکن وہ گھر سے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ سفر میں روانہ ہوگا، اس کا سفر شروع ہوگا، اس کے بعد جا کے اس کے لیے پھر روزہ چھوڑ دینا، روزہ توڑ دینا یہ جائز ہے۔ اگر سفر میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن دوپہر سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچ گیا، یا ایسے وقت میں کہ جب 15 دن کی نیت سے وہ کہیں رہ رہا تھا اور اب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اب روزے کی نیت کر لے۔ یعنی یا تو یہ کہ وہ گھر پہنچ گیا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دوپہر سے پہلے زوال سے 1 گھنٹہ پہلے، نصف النہار سے پہلے، تو چونکہ اس وقت تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے، اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مقیم تھا اور رمضان میں روزہ کی نیت کرنے کے بعد اس نے سفر کا ارادہ کیا، تو اب اس کے لیے وہ روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر روزے کو فاسد کر دے تو کفارہ اس پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس وقت اس نے یعنی مقیم تھا رمضان میں اور روزہ کی نیت کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے، تو لہٰذا اگر اس طرح کوئی مسافر ہے اور وہ نصف النہار یعنی دوپہر ہونے سے پہلے وہ مسافر مقیم ہو جائے اور ابھی تک کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جو روزے کے خلاف ہو، کھانے پینے وغیرہ کا، تو بھی روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہ فاسد کر دے تو کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ یہی مسئلہ یعنی اس کے لیے بھی تھا، مقیم کے لیے، کہ جو رمضان میں روزے کی نیت کے بعد اس نے سفر شروع کیا تو اس کے لیے اب روزہ رکھنا ضروری تھا، لیکن اگر وہ توڑ دے تو اس کے لیے اجازت ہے، اس پہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مسافر مقیم بن گیا، گھر کو آ گیا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ توڑ دے گا تو چونکہ وہ شروع حصے میں مسافر تھا اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سفر کا ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے اور بعد میں وہ یہ کہے کہ میں فدیہ دیتا ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہے، اور فدیہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ فدیہ اس شخص کے لیے جو کبھی بھی روزوں پر قادر نہ ہو۔
اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں علانیہ کھانا پینا، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھتا اور رمضان میں علانیہ کھاتا پیتا ہے وہ فاسق ہے، اسلامی جو شعار ہے اس کی توہین کرنے والا ہے۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے بے باک بے حیا شخص کو قتل کر دے۔ اور در مختار میں ہے کہ اگر کوئی بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے اور بالقصد علانیہ کھائے پیے تو مسلمانوں کے خلیفہ کو چاہیے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ جو شخص رمضان میں روزے تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کا روزہ ہو جاتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا اس کا گناہ رہتا ہے، اور نماز کی جو قضا ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ اور یہ دو الگ الگ فریضے ہیں، نماز الگ ہے اور روزہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے یعنی کسی شخص کا جو ہے وہ روزہ وہ کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا ایک شخص ہے، جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دن روزہ چاند بعد میں نظر آتا ہے، سعودی عرب میں یا جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہلے نظر آتا ہے، تو ایک شخص نے مثلا یہاں پاکستان سے اس نے روزہ رکھا اور روزے رکھنے کے بعد وہ ان ممالک میں چلا گیا۔ جب وہاں چلا گیا تو وہاں ان کے روزے پہلے پورے ہو گئے، 30 روزے ان کے یعنی ہو گئے، اور یہ جو شخص ہے اس کے 29 روزے تھے اور وہاں ان کی عید تھی، تو علماء نے لکھا اس کو چاہیے یہ عید والے دن وہاں پہ روزہ نہ رکھے، یہ وہاں ان کے ساتھ عید منائے، اور عید کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ اگر اس کا ایک روزہ رہ گیا ہے تو ایک کا، اگر 2 روزے رہ گئے تو 2 روزوں کی قضا کریں۔ اور اگر اس کے برعکس مثلا ایک شخص وہ سعودی عرب سے یا کسی اور ملک سے پاکستان آ جاتا ہے، اس نے روزے پہلے شروع کیے تھے اور یہاں آنے کے بعد اب پاکستان میں یہ ہوا کہ یہاں بھی 30 روزے پورے ہو گئے، تو اب جس دن ہمارا 30واں روزہ ہوگا اس کا 31واں روزہ ہوگا۔ وہ عید نہیں منا سکتا کہ میرے 30 روزے پورے ہو گئے لہٰذا میں عید کر رہا ہوں، نہیں، علماء نے لکھا اس کو چاہیے وہ یہاں جو اس کا 31واں دن ہوگا اس دن بھی وہ روزہ رکھے، اور پھر دوسرے دن جس دن ہماری عید ہوگی اس دن وہ ہمارے ساتھ عید کرے۔